ہے۔ اور نبی علیہ السلام کشاں کشاں مدینے کی طرف آئے۔ بہرحال یہ واقعہ بھی اگر آپ ہجرت کا واقعہ پڑھیں گے سیرت کی کتابوں میں میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایک ایک لمحہ اپنے نبی کا ایک ایک لمحہ عبرتوں اور نصیحتوں سے بھرا ہوا، ہم مومنوں کے لیے بہت بڑی نصیحتیں اور بہت بڑی تسلیاں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کی بہت ساری نشانیاں ان واقعات میں اور ان سیرت طیبہ کے اس کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی میں اترے جسے آج قبا کا نام، پہلے بھی قبا کا نام کہا جاتا تھا۔ قبا 14 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رہا اور مسجد قبا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیاد رکھی۔ جمعہ کے دن مدینے کے شہر کا ارادہ کیا، نماز کا وقت بنی سالم میں ہو گیا، اترے، سب مسلمانوں کو جمع کیا جن کی تعداد تقریباً 100 تھی۔ چنانچہ یہ پہلا جمعہ تھا جو مدینے کے اندر ہجرت کے بعد یہ فرض ہوا مسلمانوں کے اوپر اور مدینے کے اندر قائم ہوا۔ پھر آپ اونٹنی کے اوپر سوار ہوئے، مدینے کے لوگ اونٹنی کا مہار پکڑتے اور اسے اپنے اپنے گھروں کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے۔ کوئی کہتا آپ ہمارے گھر مہمان رہیں گے، کوئی کہتا آپ ہمارے گھر مہمان رہیں گے۔ نبی علیہ السلام نے کہا اس اونٹنی کے نکیل کو چھوڑ دو، اللہ کے حکم سے یہ چل رہی ہے، یہ جہاں بیٹھے گی وہی میری جگہ ہوگی، میں وہیں قیام کروں گا۔ چنانچہ اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا اور وہ چلتے چلتے اس مقام پر بیٹھ گئی، اس مقام پر بیٹھ گئی جو کسی کا گھر نہیں تھا، جو آج مسجد نبوی کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ اس جگہ اس مسجد نبوی کے مقام پر بیٹھ گئی اور یہ زمین بنی نجار کے 2 لڑکے سہل اور سہیل کے جانوروں کا استبل یا کھجوروں کو خشک کرنے کی جگہ تھی، جو دونوں یتیم تھے۔ آپ وہیں اتر پڑے۔ دروازے کے اسی میدان کے سامنے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ جب دیکھا کہ نبی اتر پڑے تو فوری طور پر وہ کجاوا لے کے اپنے گھر کے اندر بھاگ گئے۔ نبی علیہ السلام کے اونٹنی کا کجاوا لے کر اپنے گھر میں گھس گئے، یعنی یہ شرف مجھے حاصل ہے کیونکہ اللہ کے نبی میرے گھر کے سامنے آئے۔ وہی جگہ تھی جہاں نبی علیہ السلام نے مسجد تعمیر کی، کھجوروں کی۔ یہ مسجد قباء کے بعد یہ سب سے پہلی مسجد تھی جسے یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کے اندر نماز پڑھے اسے ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 کے برابر ملتا ہے۔ اور اسی کے قرب میں، اسی کے جوار میں وہیں ابو ایوب انصاری کا گھر تھا۔ ابو ایوب انصاری 2 منزلہ ان کا گھر تھا۔ اپنے سارے سامان کو لے کر اللہ کے نبی نے کہا مجھے کہنے لگے یہیں آرام کرے، لیکن ابو ایوب انصاری نے کہا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اوپر رہیں اور آپ ہمارے گھر کے نیچے رہیں؟ ہم نیچے رہیں گے، آپ اس دوسرے محلے کے اوپر آپ قیام پذیر ہوں۔ اسی میں آتا ہے اللہ اکبر وہ مسلمان تھے کس انداز سے اور ہمارے نبی کی سادگی بھی کیا تھی۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جب مدینے کے لوگ نبی علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے آئے تو نبی علیہ السلام پہلی دفعہ مدینے کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اجنبیت کا عالم یہ ہے، مسلمان ہو چکے ہیں، نبی علیہ السلام سے محبت بھی کر رہے ہیں، لیکن اپنے نبی کو اس سے پہلے دیکھا تو نہیں تھا، انہوں نے دیکھا نہیں تھا۔ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر نبی علیہ السلام کے بغل میں بیٹھے تھے اور اللہ کے نبی سے تھوڑا زیادہ عمر تھی ان کی، معمر بھی تھے۔ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ابو بکر ہی اللہ کے نبی ہیں، ان سے سلام کرتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام نہیں کرتے تھے۔ جب ابو بکر نے دیکھا کہ لوگ مجھ سے سلام کر رہے ہیں، اپنے نبی کو نہیں پہچان رہے ہیں، ابو بکر اٹھ گئے اور چادر منگائی اور لوگوں سے کہا نبی کے اوپر ایک چادر تان دو تاکہ لوگوں کو یہ پتا ہو جائے کہ لوگوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو یہ وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ذرا غور کریں وہ سادگی، نبوت کا لباس کس انداز کا۔ نبی علیہ السلام کتنے سادے سودے رہے ہوں گے کہ جن کو پہچاننے میں بھی کلمہ پڑھنے والوں کو مشکل ہو رہی تھی۔ وہیں مسجد تعمیر ہوئی، کھجور کی ڈالیوں اور کچھ اینٹوں کی عمارت تھی۔
خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دیواریں اٹھا رہے تھے، نبی علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ خود مسجد تعمیر کر رہے تھے، اور اسی قریب میں قرب و جوار میں ازواج مطہرات کے حجرے بھی تعمیر کیے گئے، جن میں آپ سے قریب تر حجرہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ چنانچہ 7 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری کے گھر تھے، اس کے بعد اپنے گھر جب حجرہ بن گیا تو اپنے گھر تشریف لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی خبریں حبشہ تک پہنچیں تو 33 مہاجرین مدینے کو چلے، جس میں سے 7 تو اہل مکہ کے ہاتھوں پڑ کر قید ہو گئے، باقی نبی علیہ السلام کی خدمت پہنچ گئے۔ ہجرت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس وقت آپ کی مبارک عمر 53 برس کی تھی۔ اس وقت آپ کی مبارک عمر کتنی تھی؟ 53 برس کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عام زندگی تھی اسے بھی ہمیں سمجھنا اور پڑھنا چاہیے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، ہمیں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں نبی بنایا تھا، وہ کوئی اجنبی مخلوق نہ تھے، جیسا کہ بعض ہمارے بھائیوں کا خیال ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی انسانیت اور بشریت سے خارج تھے، استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون، اے میری امت کے لوگوں، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میں بھی اسی طرح بھولتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ سجدہ سہو کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تھوڑی سی بھول ہو گئی تھی تو آپ نے یہ حدیث پاک بخاری کے اندر موجود ہے، فرمایا سب سے آپ کی اولاد جو نرینہ اولاد تھی، سب سے بڑے بیٹے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ، یہ سب کے سب ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے پیدا ہوئے تھے۔ کسی اور بیوی سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، البتہ آپ کی لونڈی، آپ کی کنیز حضرت ماریہ قبطیہ جو تھیں، مدینے میں سن 8 ہجری میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تھے، لیکن ابھی حالت شیر خوارگی ہی میں تھے، رضاعت ہی میں تھے، دودھ ہی پی رہے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ کی تمام اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جتنی بھی اولاد تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکے جو تھے نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ ہی کے اندر فوت ہو گئے تھے، ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور جتنی بیٹیاں تھیں سوائے حضرت فاطمہ کے ساری کی ساری آپ کی زندگی میں آپ سے پہلے ہی فوت ہو چکی تھیں، اللہ کو پیاری ہو چکی تھی۔ لیکن حضرت فاطمہ بھی نبی علیہ السلام کا غم نہ برداشت کر سکیں، اور 6 ماہ کے بعد وہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ آپ کے چچا کی بھی اور پھوپھیوں کی بھی تعداد ہے، سیرت کے اندر موجود ہے، آپ کی بیویاں ان کی تعداد موجود ہے، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، اور اسی طرح سے حضرت خدیجہ کے بعد جو آپ نے دوسری شادی کی تھی حضرت سودا بنت زمعہ سے، اس کے بعد حضرت عائشہ سے، پھر حضرت حفصہ سے، پھر حضرت ام سلمہ سے، پھر حضرت زینب بنت جہش سے، اور اسی طرح سے پھر حضرت جویریہ سے، پھر ام حبیبہ سے، ان کے بعد حضرت صفیہ بنت حوی بن اخطب سے، اس طرح سے آپ پھر میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری شادی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور کنیزوں کی بھی تعداد ہے، بہرحال موجود ہے، اسی طرح آپ کے خدام کی بھی تعداد موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لباس وہ سر پر عمامہ ہوتا تھا، کبھی ٹوپی کے ساتھ ہوتا تھا، کبھی بغیر ٹوپی کے، اور کبھی کبھی صرف ٹوپی پہنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس مبارک اور اس طرح سے آپ کا مکمل کھانا پینا، اس کے تذکرے آپ کو اس کے اندر موجود ملیں گے۔ نبی علیہ السلام اپنے ازواج کے ساتھ جو برتاؤ کرتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث کے ذریعے سے میں آپ تک یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت انس سے صحیح حدیث کے اندر مروی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے انس، تمہاری اس دنیا میں سے میرے لیے چند ہی چیزیں مرغوب اور محبوب ہیں، جن میں عورتیں اور خوشبو، یہ 2 چیزیں مجھے پسندیدہ بنا دی گئی ہیں، لیکن نماز میں میرے دل کی مسرت اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تمام ازواج مطہرات کے ساتھ جتنی بھی تھیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شباشی، رہن سہن، نان اور نفقے میں برابر کا سلوک کرتے رہے۔
محبت میں کمی اور بیشی تو وہ انسان کے بس کی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے اکثر فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے اختیار میں دیا ہے اس میں میں برابر کا سلوک کرتا ہوں، لیکن جو میرے بس میں نہیں ہے مجھے ملامت نہ کرنا۔ جو چیز میرے بس میں نہیں ہے اس میں مجھے ملامت نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں ایک بیوی کو طلاق بھی دی ہے لیکن پھر رجوع بھی فرما لیا ہے۔ اسی طرح 1 مہینے کے لیے ایلا بھی کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہار کبھی نہیں فرمایا ہے۔ اور یہ بہرحال احکامات ہیں زہار کے اور اس کے، وہ جو ہے یہاں تفصیلات میں نہیں جا سکتا۔ تمام بیویوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھا برتاؤ، ہمیشہ ازواج مطہرات سے خوش خلقی کے ساتھ پیش آتے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کم عمر تھیں، اس لیے وہ انصاری لڑکیوں کے ساتھ گڑیوں کا کھیل کھیلا کرتی تھیں۔ چنانچہ وہ انصاری لڑکیوں کو کھیلنے کے لیے بلاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انصاری لڑکیوں کو بلا دیتے تھے کہ جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو۔ اگر وہ کسی ایسی بات کے لیے ضد کرتی، نبی علیہ السلام سے ضد کرتی جو نامناسب ہوتی، جو مناسب نہیں ہوتی، مناسب ہوتی، ضد کرتی کہ مجھے یہ چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فوری طور پر پورا فرما دیتے تھے۔ اور ام المومنین عائشہ صدیقہ سے محبت کا عالم یہ تھا کہ جب وہ پانی پیتی تو برتن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک اسی جگہ اپنے لب مبارک کو لگاتے تھے جہاں سے وہ ہونٹ لگا کر کے پانی پیا کرتی تھی۔ اتنی محبت تھی جہاں ان کے لب لگے ہوتے تھے۔ اکثر نبی علیہ السلام ان کی گود میں ٹیک لگا کر بیٹھا کرتے تھے۔ اگر وہ ایام سے ہوتی تو بھی ان کے زانو پر سر رکھ کر کے لیٹ جایا کرتے تھے اور قرآن پڑھا کرتے تھے اسی حالت میں۔ روزے کی حالت میں بھی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ عید کا دن تھا، کچھ تماشا کر رہے تھے، کھیل رہے تھے تلواروں کا اور اس کا نیزوں کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا میں یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے حضرت عائشہ کو دکھایا اور اس طرح دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے رہے اور حضرت عائشہ آپ کے کندھے کے اوپر اپنے چہرے کو رکھ کر جھکی ہوئی کھڑی تھیں، اور اس طرح سے وہ تھک گئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی بس میں تھک گئی ہوں، تو آپ نے فرمایا چلی جاؤ۔ اسی طرح سے 2 دفعہ سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے دوڑ بھی لگائی، مسابقہ بھی کیا، دوڑ بھی لگایا۔ چنانچہ ایک دفعہ گھر سے نکلتے ہوئے دروازے میں ان سے، اور اسی طرح کشمکش بھی حضرت عائشہ صدیقہ سے ہوتی بھی رہتی تھی، لیکن پیار وہی ہوتا تھا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی دنیا میں آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ سے، عائشہ سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی اس کے بعد کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے باپ ابو بکر صدیق سے مجھے محبت ہے۔